کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ الحمدللہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچی؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آواز کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کا ریپلائی آنا چاہیے، ہے نا؟ جواب دینا ضروری ہے نا؟ آپ کی خیریت پوچھوں تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ الحمدللہ اچھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ فقیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس وقت کی مقبول محفل نور میں ہم سب کی شرکت ہے، اس کی رحمت ہے۔ بے شک ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بستروں پر لیٹے ہوئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے ہیں آلموسٹ الحمدللہ جسم و جسمانیات کے ساتھ مسلم ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جب خیریت پوچھے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اگر ڈال لی تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پریشانی آس پاس نہیں آ سکتی ہے، بولیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر الحمدللہ بولنا چاہیے، کہاں پر انشاءاللہ بولنا چاہیے، کہاں پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ؟ کوئی پیدا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نا؟ تو یہ دعائیں یا کلمات ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے لگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں حاضر آؤں تو مجھے ریپلائی ویسا ہی ملنا چاہیے جیسے یہ الحمدللہ شیر رضا آپ سب کے درمیان وہابیوں کو چیرتا ہے، دیوبندیوں کو پھاڑتا ہے، صلح کلیوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ، اچھا لگا نا؟ لگا کہ بریلویوں کا جلسہ ہے اللہ۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ خطابات تو ہو چکے ہیں، مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام رونق افروز ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ موجود ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، خطیب الہند عالم بامل حضرت علامہ مفتی رفیع اللہ صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی ہے اور آج کے خطیب ہو اور ہمارے اور آپ سب کے مہمان۔ میں اللہ شہر ناگپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا ہے۔ شہر ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں تو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مہمان نہیں رہتا واہ واہ، کیا بات ہے، نا؟ سبحان اللہ، دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ میزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے نا؟ عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری 24 سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی دیتا ہوا چلا آ رہا ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان ہے نا؟ میرا یہ نیا تیور نہیں ہے، نہ ہی میرا نیا یہ کام ہے، میں کام 24 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں تک کی پہنچا پیغام 24 سال کے بعد ہے نا؟ ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاج الاولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے، پل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دے، ہے نا؟ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سنا آپ نے، ہے نا؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔
उन तकलीफ, उन परेशानियों, उन मुसीबतों का तो सामना आई थिंक आप लोगों ने दूर दूर तक नहीं किया है। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं, उनसे पूछे जिनका बाप नहीं, उनसे पूछे जिनका भाई नहीं, उनसे पूछे जिनकी बहन नहीं, उनसे पूछे जिनका शौहर नहीं, तन्हा है लेकिन हर हाल में रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, वक्त पर नमाज अदा कर रहे हैं, वो चाहे फज्र की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, वक्त पर सोती है, वक्त पर उठती है, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठता है, लेकिन बाद फज्र कुरान अजीम की तिलावत करता है, बंद करके कुरान अजीम हाथ को रब के हुजूर में उठा कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरी आंखों की बीनाई को सका, कि तूने अपने महबूब पर नाजिल जो कुरान किया है उस कुरान पाक की तेरी अता करदा आंखों से मैंने तिलावत की। सुभान अल्लाह। रब का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में किया करो, हर हाल में। उनसे पूछो जो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हर राहगीर की जानिब मुतवज्जे है, आस लगाए हुए कि काश कोई आ जाए पेट भर के खाना खिला दे, आज शिरमाल खाने का मन हो रहा है, काश कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए मुझे शिरमाल और कबाब दे करके चला जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनमें से कोई ऐसा फर्द नहीं है कि नागपुर के किसी भी हिस्से में जाकर के जिस चीज की ख्वाहिश हो खाने की, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के वो खा सकता है। शुक्र अदा करने की आदत डालो, हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क सुबह से लेकर के शाम तक के तुम्हारे किस्मत में लिख दिया है कि तुम्हें इतना मिलना है। जितने हाथ पैर मारना चाहो, नमाजों को तर्क करना चाहो, बाजमात पढ़ना ना चाहो। अजान हो रही है जोहर की, हम दुकान पे बैठे हुए हैं।